بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہرم کے کتاب النکاح میں، اور کتاب النکاح میں بھی جو ہے وہ 20 مسئلے ہیں۔ 20 میں سے 7 آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن 7ویں کا کچھ حصہ رہتا ہے جو آج کی عبارت میں پڑھیں گے۔ 7واں مسئلہ اس حوالے سے تھا کہ جن عورتوں کے ساتھ متعاق کیا جاتا ہے ان کی کوئی حد بندی ہے یا ان کی کوئی حد بندی نہیں، یعنی ان کی کوئی تعداد مقرر ہے یا تعداد مقرر نہیں۔ پھر 8واں مسئلہ اس حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو طلاق رجعی دیتا ہے تو طلاق رجعی کے بعد ابھی اس عورت کی عدت نہیں گزری، یہ اسی کی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو نہیں کر سکتا۔ اگر یہ چوتھی بیوی ہے جس کو طلاق رجعی دی ہے تو جب تک اس کی عدت ہے تب تک یہ 5ویں عورت کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب ہم علم، یہ تو 7ویں مسئلے کی عبارت ہے۔ وَعْلَمْ، تو جان لے، ان ھذا الحملہ، بتحقیق کہ یہ حمل کرنا، آپ نے جو کہا احتیاط اور افضل یہ ہے کہ 4 سے تجاوز نہ کرے، باقی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ یہ سن، یہ حمل کرنا اچھا ہے۔ لو صح شیء من اخبار الجواز، اگر صحیح ہو وہ احادیث جو جواز پر دلالت کرتی ہیں، لا مع عدم الصحہ، لیکن اگر صحیح نہیں ہے تو پھر آپ یہ حمل نہیں کر سکتے۔ والخبر الاخیر، یہ جو آخری حدیث تھی، آخری حدیث کون سی تھی؟ جو جناب احمد ابن ابی نصر والی تھی۔ کہتے ہیں یہ جو آخری خبر لیس بصریح، یہ صراحت نہیں رکھتی فی جواز مخالفت الاحتیاط، کہ احتیاط کی مخالفت کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احتیاط کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، احتیاط واجب اور احتیاط مستحب۔ تو امام علیہ السلام نے صرف کہا کہ ہاں یہ احتیاط ہے، اس کے بعد مستحب کی تو قید نہیں لگے، تو احتمال ہے کہ احتیاط واجب ہو۔ وفی المختلف، مختلف کتاب کا نام ہے اقتصرہ، اس میں علامہ صاحب نے اکتفا کیا ہے من نقل الحکم علی مجرد شہرہ، کہا کہ یہ حکم جو ہے کیا ہے، صرف اور صرف شہرت پر ہے کہ جتنی سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ولم یصرح بالفتویٰ، لیکن مختلف والے نے اپنی فتویٰ نہیں دی۔ ولعلہ، شاید ان کی فتویٰ نہ دینا اسی وجہ سے لما ذکرنا ہو، جس کو ہم نے ذکر کیا کہ بھائی جو احادیث دلالت کرتے ہیں کہ 4 سے زیادہ بھی متع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ وقضا، جیسے متع میں ہم نے کہا کہ کوئی عدد مقرر نہیں ہے، لا حصر للعدد، کوئی عدد کی جو ہے پابندی نہیں ہے، بملک الیمین، اگر کنیزیں خریدتا ہے ملکیت کے حوالے سے، اجماعاً، اس میں اجماع ہے۔ والاصل فیہ، والاصل بمعنی دلیل، بھائی کیا دلیل ہے فیہ، کہ ملک یمین میں لا حصر والا مسئلہ ہے؟ فرماتے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ان کے لیے ان کی بیویاں بھی حلال ہیں اور ان کے لیے وہ کنیزیں بھی حلال ہیں۔ تو اس کنیزوں میں کوئی عدد مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا یہ جو ہم نے کہا کہ کنیزوں میں کوئی عدد مقرر نہیں ہے، یہ فی ملک العین، اس صورت میں جب آپ خود کنیز کے مالک ہو۔ اما ملک المنفعہ، لیکن اگر کنیز کسی اور کی ہو، آپ کو صرف استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ تحلیل، جیسے آپ کے لیے حلال کی گئی ہے، تو اس صورت میں ففی الحاق ہی، کیا ہم ملک منفعت کو بھی ملحق کریں گے بہی ملک عین کے ساتھ؟ یعنی پھر اس میں کوئی عدد مقرر نہیں ہے۔ فرماتے نظر، اس الحاق میں ہمیں اعتراض ہے۔ میں نے شک، ہمیں شک ہو رہا ہے فی اطلاق اس میں ملک الیمین علیہ، آیا ملک یمین کا نام صدق کرتا ہے ملک منفعت پر یا نہیں؟ وشک فی کونہ عقدن و اباحتن، پھر دوسرا ہمیں یہ بھی شک ہو رہا ہے کہ یہ تحلیل جو ہے یہ عقد ہے یا اباحہ ہے۔ والاقوی، شہید ثانی فرماتے ہیں قول قوی یہ ہے، الحاقہ، ملک منفعت کو بھی ملحق کریں گے بہی ملک عین کے ساتھ، وہ بہی جزم فی التحریر، اور اسی جو ہے کیا ہے الحاق کے ساتھ
علامہ ہلی نے اپنی کتاب تحریر میں جو ہے کیا ہے وہ یقین کے ساتھ فتویٰ صادر کی ہے۔ الثامنۃ مسئلہ اذا طلق ذو نصاب، جب طلاق دے وہ بندہ جس کے پاس بیویوں کی تعداد پوری ہو، الذی لا یجوز تجاوزہ واحدۃ، نصاب سے مراد یہ ہے وہ نصاب جس سے آگے ایک عورت کو بھی نہیں بڑھا سکتا، ٹھیک ہے۔ جب وہ طلاق دے جناب واحدتاً، ایک بیوی کو واحدتاً مفعول ہے طلاق کی، او اکثر یا دو تین کو طلاق دے دے، لیکن طلاق رجعیاً، طلاق رجعی طلاق بائن کے حکم میں، یہ طلاق رجعی دیتا ہے، لم یجز لہو، اس مرد کے لیے جائز نہیں ہے التزویج دائماً، کہ فوراً وہ کوئی دائمی شادی کر لے، حتیٰ تخرج المطلقۃ من العدت، یہاں تک کہ وہ طلاق یافتہ عدت سے خارج ہو جائے۔ کیوں بھائی؟ لأن المطلقۃ رجعیاً، اس لیے کہ وہ عورت کے جس کو طلاق رجعی دی گئی ہو بمنزلت زوجت، وہ بیوی کے حکم میں ہے، فالنکاح الدائم زمن العدہ، پھر عدت کے زمانے میں دائمی نکاح کرنا بمنزلت الجمع، یہ ایسے ہے کہ جیسے یہ بیویاں جمع کر رہا ہے زائدن علی نصاب، جو مقررہ نصاب سے اضافی ہوں۔ خوب، وقضا، یعنی جیسے یہ اضافی عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، لا یجوز لہو، اس طلاق دینے والے کے لیے جائز نہیں ہے تزویج الاخت، ٹھیک ہے، جس کو طلاق دی اس کی بہن کے ساتھ شادی کرے، اے اخت المطلقہ رجعیاً، جس کو طلاق رجعی دی ہے، دائماً و متعتاً، نہ نکاح دائمی کر سکتا ہے نہ متعہ کر سکتا ہے، وَإِنْ كَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ وَاحِدَةً، اگرچہ طلاق والی عورت ایک ہی ہے، یعنی اس کی بیوی ہی ایک تھی، اس کو اس نے طلاق رجعی دی تو عدت کے دوران اس کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، متعہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ مرد یکون، اگر شادی کرے گا تو ہو جائے گا جامعاً بین الاختین، گویا کہ دو بہنوں کو اس نے ایک ساتھ شادی میں رکھ لیا ہے۔ وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، لیکن اگر طلاق کیا ہو بائن ہو، جاز تزویج زائد علی نصاب، تو پھر جائز ہے کہ یہ شادی کرے اس عورت کو جو نصاب سے اوپر تھی، یعنی اب طلاق کے بعد تو اس کے پاس نصاب میں کمی آ گئی، تو اب وہ بائن والی بھلی عدت میں بھی بیٹھی ہو، حالانکہ عدت بھی اس کی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ والاخت، یا جس بیوی کو اس نے طلاق بائن دیے اس کی بہن کے ساتھ بھی شادی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ لانقطاع العصمت، عصمت یعنی وہ جو اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھ رہا تھا سالی سے، وہ پاک اور صفائی والا سلسلہ ختم ہو گیا بالبائن، طلاق بائن کی وجہ سے، وَسَيْرُورَتِهَا، اور اس بندے کی وہ بیوی ہو گئی کل اجنبیہ، یعنی گویا کہ وہ اس کی ابھی بیوی نہیں ہے، لیکن علی کراہیت شدیدت، لیکن سالی کے ساتھ شادی کرنا شدید کراہت رکھتا ہے طلاق بائن کی صورت میں۔ کیوں؟ لتحرمہا، اس لیے کہ سالی کی بھی عزت ہوتی ہے، یا یوں کہیں سالی بھی حرام ہوتی ہے بیوی کے احترام کی وجہ سے، شرعاً حرام نہیں ہے، یا تحرم کو حرام کی معنی میں ہی نہ لے، سالی کا بھی احترام ہوتا ہے بیوی کے احترام کی وجہ سے۔ وَلِنَهْيِ عَنْ تَزْوِيجِهَا، اور دوسری بات یہ کہ سالی کی شادی سے نہیں کی گئی ہے مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب تمہاری پہلی بیوی عدت میں ہے مطلقہ، چاہے رجعی ہو چاہے بائن ہو، تو تم اس کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، ہاں نہیں کی گئی ہے۔ فی صحیحۃ زرارہ عن صادق علیہ السلام، زرارہ صاحب نے روایت صحیحہ نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال اذا جمع الزوج اربعا، ٹھیک ہے، تو جب ایک مرد چار بیوی کو اکٹھا کرتا ہے، فطلق احداہن، پھر چار میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہے، فلا یتزوج الخامسہ، تو یہ پانچویں کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، حتی تنقضی عدت المرأة التي طلقت، یہاں تک کہ طلاق شدہ عورت کی جو ہے عدت پوری ہو۔ خوب، یہ قال کا فاعل امام ہے، یعنی تو امام نے مطلق کہا کہ طلاق دی، رجعی اور بائن کا امام نے فرق نہیں کیا۔ وقال، اور امام نے کہا لا یجمع ماءہ فی خمس، یہ اپنا پانی پانچ میں جمع نہیں کرے گا، یعنی پانچ بیویاں گویا کہ ہو گئی تو یہ پانچ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ وحمل، نہیں،
کراہت ہے، اور اس امام کی نہی کو حرام پر حمل نہیں کیا گیا بلکہ کراہت پر حمل کیا گیا، یعنی یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ التاسعۃ، 8واں مسئلہ پورا ہو گیا، اب 9واں مسئلہ ہم پڑھیں گے۔ لا تحل الحرۃ علی المطلق ثلاثا، اگر کسی بندے نے آزاد عورت کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو 3 طلاق کے بعد یہ آزاد عورت اس مرد پر حرام نہیں، حلال نہیں ہوگی۔ یتخللھا رجعتان، البتہ شرط ہے کہ ان 3 طلاقوں کے بیچ میں یہ اس بیوی کے پاس رجوع کر چکا ہو۔ ای انواع طلاقان، طلاق کا جو بھی قسم ہو، رجعی ہو، خلع ہو، جو بھی ہو، الا بالمحلل، ہاں ایک صورت میں یہ عورت حلال ہو سکتی ہے، جب یہ عورت کو کوئی حلال کرنے والا ہو، بھائی جس کو حلالہ کہا جاتا ہے، یعنی 3 طلاقوں کے بعد یہ عورت کسی اور بندے سے شادی کرے گی، اور بندہ شادی کرنے کے بعد رات کو حل بھی چلائے گا، پھر وہ صبح کو طلاق دے گا، عدت پوری ہونے کے بعد یہ پھر پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُطَلِّقُ عَبْدًا، اگرچہ طلاق دینے والا عبد ہی کیوں نہ ہو، لِأَنَّ الْاعْتِبَارَ فِي عَدَدِ طلاقات، اس لیے کہ ہمارے شیعوں کے پاس معتبر ہے کہ طلاق کے عدد کو دیکھا جاتا ہے، عندنا ہمارے نزدیک بزوج، کس بیوی کو کتنی مرتبہ طلاق دی گئی ہے، طلاق دینے والے کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَحِلُّ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ اثْنَتَيْنِ، اگر کسی کنیز کو 2 مرتبہ طلاق دی گئی، یعنی طلاق دی پھر رجوع کیا پھر طلاق دی، تو وہ بھی حلال نہیں ہوگی، کذالک آزاد عورت کی طرح، الا بالمحلل، مگر یہ کہ وہ کنیز بھی کسی اور کسان کا منہ دیکھے، وہ کسان حل چلائے، نکاح کرے، حل چلائے، پھر یہ پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمُطَلِّقُ حُرًّا، اگرچہ طلاق دینے والا آزاد ہی کیوں نہ ہو، لِلْآیَتِ وَرِوایَتِ، بھائی اس بارے میں آیت بھی آئی ہے اور روایت بھی آئی ہے۔ پہلے میں آیت آپ کو بتا دوں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ أَن تَنكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر یہ طلاق دیتا ہے اس کنیز کو تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور کے ساتھ شادی نہ کرے، پھر دوسرا اس کو طلاق بھی نہ دے۔ وہ روایت، اور روایت بھی جناب محمد ابن یعقوب نے نقل کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا طلاق الحر اذا کان عنده امہ تطلیقتان، اگر کسی آزاد مرد کے پاس کنیز عورت ہے تو پھر اس کی طلاق جو ہے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے 2 مرتبہ طلاق دی جائے۔ اما المطلقۃ تسعا، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو 9 طلاقیں دے دی ہیں، وہ بھی 9 کی 9 کون سی تھیں؟ عدت والی تھیں۔ والمراد بہی، بھائی اس عدت والی طلاق سے مراد کیا ہے؟ ان یطلقها علی الشرائط، یہ شخص اس بیوی کو طلاق دے تمام شرائط کے مطابق، ثم یراجع، پھر اس عورت کی طرف رجوع کرتا ہے عدت میں، صرف رجوع نہیں، اس کے ساتھ وہ گڑبڑ بھی کرتا ہے، ثم یطلق فی طہر آخر، پھر دوسرے پاکیزگی میں اسے طلاق دے دیتا ہے، ثم یراجع فی العدہ، پھر دوسری طلاق کے بعد عدت میں ہی رجوع کرتے ہوئے پھر وہ کام بھی کرتا ہے، ثم یطلق ثالثا، پھر یہ تیسری طلاق دیتا ہے، اب کیا ہوگا؟ فینکحھا، اس عورت کے ساتھ نکاح کرے گا، بعد عدتھا، جب اس کے تیسری طلاق کی عدت پوری ہو جائے، زوج آخر، ایک دوسرا مرد، پھر کیا ہوگا؟ ثم یفارقھا، پھر دوسرا مرد اس عورت کو جدا کرے گا، لیکن ایسے جدا نہیں کرے گا، بعد ان یطأھا، رات کو حل چلائے گا پھر صبح کو اس کو جدا کرے گا، فیتزوجھا الاول، پھر پہلا اس بیوی کے کرے گا لیکن بعد العدت، جب اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی، وَيَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ أَوَّلًا، پھر یہ بدبخت بھی، اس کی غیرت اتنی تھی کہ دوسرے مرد کا منہ دیکھ کے آئی، اس نے شادی کی، ایک رات گزاری، پھر جو ہے کیا ہے طلاق دیتا ہے، پھر رجوع کرتا ہے، پھر طلاق دیتا ہے، اس طریقے سے پھر 6ٹھی طلاق پہ ایک مرد کی ضرورت پڑے گی، پھر جو ہے 9ویں طلاق پر کیا ہوگا جناب، یہ حرام ہو جائے گی۔ تسعن کذالک، 9 طلاقیں ایسے ہی دیتا ہے، تو پھر ینکحھا، اس عورت کے ساتھ نکاح کریں گے رجلان، 2 مرد، خوب، کب؟ بعد ثالثت و سادست، تیسری طلاق کے بعد اور 6ٹھی طلاق کے بعد، فإنہا، پھر بتحقیق یہ عورت تحرم ابدا، یہ قیامت تک کے لیے حرام ہو جائے گی۔ وَإِطْلَاقُ تِسْعِ لِلْعِدَّةِ مجاز،
یہاں پر ایک فنی اعتراض ہے، کہتے آپ نے کہا تھا کہ 3 طلاق 9 عدت گزارے، بھائی عدت تو 9 نہیں گزارے گی، یہ عدت تو کم گزارے گی، کیوں؟ پہلی طلاق کی عدت ہوگی، دوسری کی ہوگی، پھر تیسری کی گویا کہ عدت نہیں ہے، پھر چھٹی کی بھی عدت نہیں ہے۔ لأن الثالثة من كل ثلاث، اس لیے کہ ہر 3 طلاقوں میں سے جو تیسری طلاق ہوتی لیست للعدت، وہ عدت والی طلاق نہیں ہوتی بلکہ وہ بائن ہوتی ہے۔ فإطلاقه علیہا، پھر 9 طلاق کے لیے عدت کا لفظ استعمال کرنا، یہ کیوں؟ اما اطلاق لاسم الاکثر، بھائی 9 میں سے 6 میں تو عدت ہوتی ہے، تو اکثر میں عدت ہے، اس لیے ہم نے عقل یعنی 3 کو بھی عدت والا نام دے دیا، او باعتبار المجاورہ، یا پڑوس کے لحاظ سے ہم نے ان کو بھی جو ہے کیا ہے وہ عدت والی طلاق کہہ دی۔ تو بہرحال یہ مسائل جو ہے ذرا گمبھیر ہیں، ان پہ غور اور فکر کی ضرورت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ